बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वाक़या तफसील से आपको बताएंगे। रबीउल अव्वल का महीना था, दोशंबा का दिन था और सुबह सादक की ज़ियाबार सुहानी घड़ी थी। रात की भयानक स्याही छट रही थी और दिन का उजाला फैलने लगा था जब मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जवान साल बेवा बहू के हसरत और यास की तारीकियों में डूबे हुए सादा से मकान में अजली सादतों और अब्दी मुसरतों का नूर चमका। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा जब अपने बुजुर्गवार ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के काशाना अक़दस में रौनक अफरोज हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत अब्दुल्लाह की जबीन सादत से मुंतकिल होकर आपके शिकम ताहिर में करार पजीर हुआ। लेकिन यहाँ भी इस नूर पाक की शान निराली थी। हजरत आमिना फरमाती हैं, मुझे पता ही न चला कि मैं हामिला हो गई हूँ, न मुझे कोई बोझ महसूस हुआ जो इन हालात में दूसरी औरतों को महसूस होता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि मेरे अयाम माहवारी बंद हो गए हैं। एक रोज मैं ख्वाब और बेदारी के बैन बैन थी कि कोई आने वाला मेरे पास आया और उसने पूछा, आमिना तुझे इल्म हुआ है कि तू हामिला है? मैंने जवाब दिया नहीं। फिर उसने बताया कि तुम हामिला हो और तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार और नबी तशरीफ फरमा हुआ है। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया वो सोमवार का दिन था। फरमाती हैं कि हमल के अय्याम बड़े आराम से गुजरे। जब वक्त पूरा हो गया तो वही फरिश्ता जिसने मुझे पहले खुशखबरी दी थी वो आया। उसने आकर मुझे कहा, ये कहो कि मैं अल्लाह वाहिद से इसके लिए हर हासिद के शर से पनाह मांगती हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सोमवार के रोज 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। बाज़ ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल की 2 तारीख को हुई और बाज़ ने कहा है कि रबीउल अव्वल की 10 तारीख थी। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैंने एक नूर देखा जिसकी रोशनी से शाम के महल्लात जगमगा उठे, यहाँ तक कि मैं इनको देख रही थी। दूसरी रिवायत में है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो हजरत आमिना से एक नूर निकला जिसने सारे घर को बका नूर बना दिया। हर तरफ नूर ही नूर नजर आता था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा अशफा, जिसकी किस्मत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया बनने की सादत रकम थी, वो कहती हैं कि जब सैयदा आमिना के यहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो हुजूर को मैंने अपने 2 हाथों पर सहारा और मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, राहिमा की रब्बू का, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। कानता शिफा, शिफा कहती है, इस नूर मुजस्सिम के जाहिर होने से मेरे सामने मशरिक व मगरिब में रोशनी फैल गई, यहाँ तक कि मैंने शाम के बाज़ महल्लात को देखा। हजरत शिफा कहती है कि जब मैं लेट गई तो अंधेरा छा गया और मुझ पर रौब और कपकपी तारी हो गई और मेरे दाएं जानिब से रोशनी हुई तो मैंने किसी कहने वाले को सुना। वो पूछ रहा था, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ गए थे? जवाब मिला, मैं इन्हें लेकर मगरिब की तरफ गया था। फिर वही अंधेरा, वही रौब और वही लर्जा मुझ पर लौट आया। फिर मेरी बाईं जानिब से रोशनी हुई। मैंने सुना कोई पूछ रहा था, तुम इसे किधर लेकर गए थे? दूसरे ने जवाब दिया, मैं इन्हें मशरिक की तरफ ले गया था, अब दोबारा नहीं लेकर जाऊंगा। ये बात मेरे दिल में खटकती रही, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और मैं इन लोगों में से थी जो सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब आपकी विलादत हुई तो आप जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। आपकी नाफ पहले ही कटी हुई थी। वाब बिन इज़मा की फूफी कहती है कि जब हजरत आमिना के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इतला देने के लिए आदमी भेजा। जब वो खुशखबरी सुनाने वाला पहुंचा उस वक्त आप हतीम में अपने बेटों और अपनी कौम के मर्दों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपको इत्तला दी गई कि हजरत आमिना के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो आपकी खुशी और मुसर्रत की हद ना रही। आप हजरत आमिना के पास आए। हजरत आमिना ने विलादत के वक्त जो अनवार और तजल्लियात देखी थी और जो आवाज़ें सुनी थी उनके बारे में अर्ज की। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेकर काबा शरीफ में गए।
وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدیہ یہ اشعار جاری ہو گئے: سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے۔ میں اسی بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں۔ میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ تبارک و تعالی نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے، 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کہ آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ میں جو دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علی صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا۔ کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانیاں بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے باخبر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس رات کعبہ میں تھا۔ میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے ہیں، اور دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد دوشنبہ کا دن تھا۔ اس پر بھی علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ تھا۔ ماہ رمضان اور ماہ محرم کے اقوال کو اہل تحقیق نے درخور
اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ البتہ ماہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی جب مہتاب رشد و ہدایت نے جلوہ بار ہو کر ظلمت قضاء عالم کو منور فرمایا؟ اس بارے میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ علامہ ابن خلدون جو علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی نوشیروان کی حکمرانی کا 40واں سال تھا۔ دور حاضر کے سیرت نگار محمد الصادق ابراہیم ارجون جو جامعہ الازہر مصر کے کلیۃ اصول الدین کے عہدیدار رہے ہیں، اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کثیر التعداد ذرائع سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول عام الفیل کسریٰ نوشیروان کے عہد حکومت میں تولد ہوئے، اور ان علماء کے نزدیک جو مختلف سمتوں کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں انہوں نے عیسوی تاریخ میں 20 اگست 570 بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ علامہ محمد رضا جو قاہرہ یونیورسٹی کی لائبریری کے امین تھے، انہوں نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فجر کے وقت ربیع الاول کی تاریخ 12 کو بمطابق 20 اگست 570 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اہل مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت کی زیارت کے لیے اسی تاریخ کو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔